السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں کل ہم نے المقدمۃ الجزریہ سے مخارج کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، تقریباً ہم نے مخارج جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے تھے۔ تو آج ہم دوبارہ مخارج کو 17 مخارج کو مقدمۃ الجزری کے متن سے سارے مخارج کو دوبارہ اعادہ کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ خوب تر کی تلاش میں یہ اگر کہیں کمزوری ہے تو الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ تو حاجی صاحب تشریف لائیے، پڑھیے ذرا باب مخارج الحروف، حروف کی مخارج کے بیان میں۔ یہ پڑھیے، آپ ایسا کریں گے، پہلا مخرج پڑھیے، یہ پہلے شعر پڑھیے، شعر نمبر 9 ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر اس کے بعد ہم ایک ایک شعر جو ہے اس کو بتائیں گے کہ مصرے میں کہاں سے شعر شروع ہوتا ہے، مخرج شروع ہوتا ہے شعر کے اندر، اور کہاں پہ دوسرا مخرج، یہ ساری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پڑھیے ذرا۔ مخارج الحروف 17 جی، حروف کے مخارج 17 ہیں۔ علی الذی یختارہ من اختبر، جی ایسا اس قول جی بڑی ٹھیک ہے، اس قول پر کہ اختیار کرتا ہے اس کو وہ جو بڑا باخبر ہے۔ سب 17 مخارج ہیں، اور حروف کتنے ہیں؟ 29 28 29۔ اچھا، تو کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو مخرج ہے نا خیشوم کا، وہاں سے 3 حرف جو نکلتے ہیں نا حروف مدہ، وہ بھی شمار کرو، اس طرح کہ وہ الف کا مخرج جو ہے وہ جوف دہن ہے، تو پھر یہ 29 اس طرح ہوئے نا، الف کا مخرج ڈال دیں تو ویسے تو 28 بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر الف کا ڈالتے ہو کہ وہ جوف دہن میں آ جاتا ہے الف کا مخرج، تو واو مدہ کی حالت میں وہ بھی تو جوف دہن میں آ جاتا ہے، اور یا مدہ کی حالت میں وہ بھی جوف دہن میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ جی جی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حمزہ جو حمزہ مساحلہ یا حمزہ لینا، حمزہ لینا نرم حمزہ الف ہے، اور اس کا مخرج جوف دہن اگر بیان کر رہا ہے تو اس کو گن رہے ہو تو 29 کر رہے ہو، تو پھر واو مدہ کو بھی تو حالت مدیت میں یہاں لاؤ، اور یائے مدہ کو بھی حالت مدیت کو یہاں لاؤ۔ کتنے ہو گئے؟ 31۔ اور پھر ایک اور امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم واو اور یا اور الف کو مدہ کی حالت میں یہاں لاتے ہو تو پھر نون میں اخفاء اور میم میں جب اخفاء ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے مخرج میں اس کا انحصار کم ہو جاتا ہے، وہ خیشوم میں آ جاتا ہے، تو پھر ان کو بھی اختیار کرو۔ پھر 31 تو 2 کتنے ہو گئے؟ 33۔ ہاں، کئی دوست بزرگوں نے 33 حروف بیان کیے ہیں، یعنی نون مخفی کا، میم مخفی کا علیحدہ، تو نون متحرک یا نون مظہر جب اظہار ہوتا ہے اس وقت اس کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے زبان کی نوک اور لام کے مخرج سے کم، یعنی ثنایا ربائی انیاب کے مسوڑے کے ساتھ لگے، وہاں سے نکلتا ہے نون، تو حالت مظہر میں، اور میم نکلتا ہے شفتین سے۔ لیکن جب ان میں اخفاء ہوتا ہے تو جس طرح حروف مدہ اپنے مخرج سے نکل کر جوف دہن میں آ جاتے ہیں، اسی طرح یہ میم اخفاء والا اور نون اخفاء کی حالت میں یہ بھی دونوں اپنے مخرج سے نکل کر یہ بھی جو آ جاتے ہیں خیشوم میں۔
تو 4 اور بڑھ گئے, تو 29 میں 4 ڈالیں تو 33 ہو گئے. سمجھائیے بات کی. جی جی تو یہ اینڈ پہ جا کر نا میں اس کی طرح آپ کو ایک تو یہ تفصیل بتاؤں گا, اور ایک اور تفصیل بتاؤں گا کہ حروف تو 29 ہیں, لیکن جو 7 والے بزرگ ہیں نا, جو 7 قرات جو جہاں پہ قائم ہے, ان کے نزدیک 29 حروف اصلی ہیں اور 8 حروف فرعی بھی ہیں. وہ میں آپ کو آج 8 حروف بھی بتاتا ہوں. تو آئیے اب اگلے مخرج میں چلیے, اگلے شعر کی طرف. جی جی پڑھیے جی. جی. فَأَلِفُ الْجَوْفُ وَأُخْتَاهَا وَهِي جی حروف مد للهواء تنتهي. مدن ہے نا, مدل للہواء تنتہی. پہلے مد ترجمہ کیجئے پھر مخرج نمبر 2 بیان کیجئے. جی جی. پس الف اور اس کے 2 ساتھی یعنی واو مدہ اور یا مدہ, ان کا مخرج جوف دہن ہے, اور یہ حروف مدہ ہیں جو ہوا پر ختم ہوتے ہیں. اب سمجھ آ گئی نا بات کی. اگر وہ جوف دہن کو اس کا مخرج گنتے ہیں, حالانکہ الف حمزہ لینہ ہے اور واو اور یا وہ بھی لینہ ہیں, اور اگر الف کو اقصا حلق سے نکال کر جوف دہن میں لا سکتے ہیں, تو کچھ قراء ائمہ قراء فرماتے ہیں کہ پھر واو اور یا کو بھی حالت لین میں, واو اور یا کو بھی حالت مدہ میں, وہاں ان کا مخرج بھی یہی گنو اگر الف کا گنتے ہو. سمجھ آ گئی یہ بات کی. جی 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 آگے چلیے. مخرج نمبر 3. ثم لأقصى الحلق حمز ها. حلقی لام ساکن ہے, اس کو اس طرح یاد کریں. ثم لأقصى الحلق حمز هاء. جی ثم لوسطه فعين حاء. جی پھر اقصی حلق کے واسطے حمزہ اور ہا ہے, جی. پھر وسط حلق کے لیے عین اور ہا ہیں. اب اس میں مخرج نمبر 2 ہو گیا, ثم لأقصى الحلق حمز ہا. ٹھیک ہے جی. مخرج نمبر 3 ہو گیا, ثم لوسطه فعین ہا. اب مخرج نمبر 4 آگے. جی. ادناہ غین حاؤہا. جی یہ مخرج نمبر 4 ہو گیا. پڑھیے پورا شعر ایک دفعہ پڑھ لیجیے, ترجمہ کیجیے پہلے پورے شعر کا. ادناہ غین حاؤہا والقاف جی اقصى اللسان فوق ثم القاف. فوقو. ٹھیک ہے. اقصى اللسان فوق ثم القاف. عبد المنان ذرا آپ بھی یہ شعر پڑھیں ایک دفعہ. اصل عبد المنان نہیں ہے. اچھا آپ پڑھ لیں. عبد الرحمن. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. چلو حج صاحب ذرا اس کا ترجمہ کیجیے آپ. ادنا حلق غین اور اس کے ساتھی خا کا مخرج ہے. یہ مخرج نمبر کتنا ہو گیا؟ 4. اور مخرج نمبر 5 ہے والقاف اقصى اللسان فوق. یہ ہے مخرج نمبر 5. اور قاف اس کا مخرج اقصی لسان زبان کی جڑ, اس حالت میں کہ وہ جڑ کا بلائی حصہ ہے, یعنی جڑ کا بلائی حصہ کے ساتھ جب لگے, یعنی تالو کے بلائی حصے کے ساتھ لگے جڑ, زبان کی جڑ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مخرج نمبر 5. اب آ گیا مخرج نمبر 6. یہ ثم الکاف آگے جائے گا. ہاں جی پڑھ لیجیے, شعر پڑھ لیجیے. جی.
اسفل والوسط فجیم الشین یا والضاد من حافته اذ ولیا. عبد الرحمن آپ پڑھیں بیٹا اسی شعر کو. أسفل والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته إذ ولي. اس شعر میں ایک جو مخرج نمبر 6 ہے پیچھے کاف کا، ثم الکاف، وہ آپ نے پڑھا تھا نا، اس کا کچھ حصہ اس میں ہے، اور آگے مخرج نمبر 7 بھی اس میں ہے، والوسط فجیم الشین یا، اور مخرج نمبر 8 بھی اس میں ہے، والضاد من حافته اذ ولی. آدھا حصہ اس کا اگلے شعر میں آ جاتا ہے. تو ترجمہ کیجئے پھر کاف کو، ایسا پڑھیے گا ترجمہ. جی پھر کاف، اس کے بعد کاف ہے جو ذرا منہ کی طرف نیچے والا حصہ ہے. ہاں یعنی جب منہ کی طرف ہٹیں تو کس چیز کا نیچے والا حصہ ہے؟ زبان کی جڑ تو وہیں سے لگے گی، لیکن جب اوپر لگتی ہے نا تالو کے ساتھ، وہ تھوڑا سا منہ کی طرف آ جائیں تھوڑا سا، تو وہاں سے کاف نکلے گا. اگر وہیں سے لگائیں گے جہاں پہ قاف کو نکالا گا تھا تو یہ نہیں نکل سکے گا. تو یہ تھا مخرج نمبر 6. عبد الرحمان تھا. مخرج ہاں نمبر 6 یہ ہے والوسط فجیم الشین یا، یہ نمبر 7 ہو گئے جی. مخرج نمبر 7. اور زبان کا درمیانی حصہ درمیانی اس حصہ سے جیم بس شین اس یا سے نکلتے ہیں. جیم شین اور یا غیر مدہ نکلتے ہیں. جی ٹھیک اور ہے جی. مخرج نمبر 8. جی اب یہاں دیکھیے نا، یار یا غیر مدہ کہہ دیے نا، تو اس کا جی مطلب ہے کہ پھر جیم شین یا کا مخرج بھی تو جوف دہن ہوا، تو پھر جوف دہن کے اندر جب ادھر بھی شین ادھر بھی یا گنی جائے گی تو وہاں بھی پھر گنی جائے گی. عبد الرحمان آواز آ رہی بیٹا؟ جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، یہ مخرج نمبر 7 ہو گیا جی. جی اور مخرج نمبر 8 آگے آ گیا، والضاد من حافته اذ ولیا. آگے ہے اس کا آدھا حصہ، اس کا ترجمہ یہاں سے پڑھیے حج صاحب. جی اور ضاد اور ادا ہوتا اور ہے، ذات ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے جب جب کہ کہ وہ وہ کروٹ، لگے. جب کہ وہ کروٹ لگے. وہ کہاں لگے وہ آگے آ رہا بھی. جی یہ اگلا شعر پڑھیے. لَزْرَاسَ من ایسر او یمناها واللام ادناها لمنتهاها. عبد الرحمان آپ بھی پڑھیں. هل أدراك من أيسر أو يمناها ولا اللام بلال میں تو روزانہ یہ أدناها. غلط پڑھتے ہو بیٹا، آپ روزانہ یہ غلط پڑھتے ہو، غلطی کرتے ہو. یہ ایک لام پڑھی جائے گی، شد ہے نا، پہلی لام کا دوسری لام میں ادغام ہو گیا. واللام پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ واللام أدناها لمنتهاها. جب قاری بن جاؤ گے اور کہیں پر یہ شعر سناؤ گے اور غلط شعر پڑھو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا قاری بھی بن گیا ہے اور یہ شعر جزری کا غلط پڑھ رہے ہیں. اچھا اس کو اچھی طرح یاد کر لو. سب ترجمہ کیجئے. جب کہ وہ کروٹ اور لگے ذات دھڑ ادا سے. ہوتا ہے حافہ لسان سے جب وہ حافہ لگے. کہاں لگے؟ یہ نیچے آ گیا. داڑھوں سے. ہاں وہ حافہ کدھر لگے؟ داڑھوں سے. کہاں لگے؟ بائیں اور طرف سے یا داڑھوں کی دائیں طرف سے؟ جی کیجئے ترجمہ. جی وہ زبان کی کروٹ سے جب وہ کروٹ لگے داڑھوں سے خواہ بائیں طرف سے یا دہنی طرف سے. اچھا یہاں بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ بائیں طرف سے یہ آسان ہے، دائیں طرف سے مشکل ہے. اور کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے بھی آپ نکال سکتے ہیں لیکن بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مخرج نمبر کتنا ہو گیا؟ 8. اب آگے مخرج نمبر 9 ہے، واللام ادناها لمنتهاها. بولیے. واللام ادناها لمنتهاها. جی اور لام ادا ہوتا ہے ادنائے حافہ سے منتہائے زبان تک. جی
یعنی زبان کا وہ حافہ، زبان کی کروٹ جو ضاحک کے سامنے سے یہ لام میں لگے گا اور ضاحک کے اوپر تالو کے ساتھ، اور وہاں سے پورا یہ جہاں تک زبان ختم ہوتی ہے، یعنی ثنایا کے جہاں ثنایا تک آ کر زبان کے نوک یہ کنارہ چلتا ہے، پورا طرف کنارہ کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو یہ مخرج بڑا لمبا ہے. آپ کی ادا کیجیے ذرا ال، بولیے ذرا ال، دیکھیے ٹھیک ہے نا. یہ آواز وہاں سے شروع ہوتی ہے ضاحک کے سامنے سے، ادنا حافہ سے، اور یہ زبان کے ختم ہونے تک آپ محسوس کریں گے یہاں تک آتی ہے ال. جی آگے چلیے اگلا مخرج پڑھیے. والنون من طرفه تحت جعلوا جی والراء يدانيه لظهر أدخلوا. اور مخرج نمبر 10. ہاں آپ پڑھیے ذرا عبد الرحمن. والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. شاباش ماشاء اللہ. جی حاج صاحب ترجمہ کیجیے. اور نون زبان کے کنارہ سے لام کے مخرج سے ذرا نیچے سے ادا کرو. یہ مخرج نمبر کتنا تھا؟ 10. لام کے مخرج سے ذرا نیچے سے، یعنی اس میں لام میں تو حافہ لسان بھی تھا نا ضاحک کے سامنے، نون میں اس کے کم ہو جائے گا، حافہ اس میں دخل نہیں ہے. دیکھیے ادا کر کے ان، بولیے ان. عبد الرحمن آپ بھی بولیے. ان، ایسا بولیے ان. یہ دیکھیے زبان کہاں پہ لگی ہوئی ہے، ان. ٹھیک ہے جی. چلیے آگے چلیے مخرج نمبر 11. والراء يدانيه لظهر ادخلوا. ایسا بولیے. والراء يدانيه لظهر أدخلوا. جی اور را مخرج میں نون ہی کے قریب قریب، یعنی کہتے ہیں را بھی نون کے پشت مخرج زبان کے قریب کو ہے. زیادہ فرق دخل کیا ہے. کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس میں زبان کی پشت بھی داخل ہے، یعنی قریب ہے، نون کے مخرج بالکل نہیں ہے اس کا. را اور نون کا مخرج قریب ہے تو فرق کتنی دور ہے؟ دور اتنی ہے کہ نون میں زبان کا کنارہ لگتا ہے، لیکن را میں زبان کی پشت بھی ساتھ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ قریب بھی ہے کچھ دور بھی ہے. جی تو یہ مخرج نمبر 12. اب آگے شعر پڑھیے آپ. جی. والطاء وذال وتأمن ومن قل الثنايا والسفير مستقن. پھر پڑھیے ذرا تلفظ کے ساتھ. والطاء والدال وتأمنه ومن قل الثنايا والسفير مستقن. ہاں عبد الرحمن آپ پڑھیے. والطاء والدال وتأمن ومن أولي الثنايا والصفير مستكن. اب یہ مخرج نمبر 12 ہے. والطاء والدال وتامنه ومن علی الثنایا، یہاں تک یہ مخرج نمبر 12 ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ آپ نے جتنے مخرج پڑھے ہیں سوائے حروف حلقی کے، وہ ایک ایک مخرج سے ایک ایک حرف ادا ہوا ہے. ضاد کا مخرج بھی ایک تھا، قاف کا بھی ایک تھا، کاف کا بھی ایک تھا، لام کا بھی ایک مخرج سے ایک ہی حرف نکل رہا ہے، نون سے بھی ایک مخرج سے ایک حرف نکل رہا ہے، را سے بھی ایک حرف سے ایک مخرج سے ایک حرف نکل رہا ہے. لیکن اب یہ حروف نطعیہ جو ہیں یہ ایک مخرج سے 3 حروف نکل رہے ہیں. کون کون سا؟
फा दाल और ता, ऐसा तर्जमा कीजिए जरा। और ता और दाल और ता तरफे लिसान और सनाया उलिया की जड़ से निकलते हैं। अब वो कहते हैं कि ये एक ही जगह से, एक मखरज एक है, लेकिन मखरज में इसको मखरज के कुछ हिस्से से ता निकलेगा, कुछ हिस्से से दाल निकलेगा, कुछ हिस्से से ता निकलेगा। यानी मखरज को उन्होंने जुज में, अज्जा में तकसीम कर दिया है, एक मखरज को अज्जा में तकसीम कर दिया है। उन्होंने कहा सबसे ऊपर से ता निकलेगा, क्योंकि ज़बान का दरमियान और ज़बान की पूरी वो इस्तिला और इतबाक की वजह से ज़बान का पिछला हिस्सा भी ऊपर की तरफ उठेगा। तो ता जो है ये सनाया उलिया की जड़ के साथ ये लगेगा, सबसे पीछे ऊपर, और उसके बाद ता जो है थोड़ा सा आगे आकर मसोड़े के साथ लगेगा, और ता जो है यानी दाल मसोड़े के साथ लगेगा, और ता जो है ये सनाया उलिया के साथ ये लगेगा। तो वो ये वमिन उलिया सनाया, तो इसको उन्होंने जड़ कह कर, मसोड़ा भी इसके अंदर आ गया है और जड़ जो है वो सख्त हिस्से के साथ होती है, तो तालू का वो हिस्सा जो मसोड़े के साथ मिला हुआ है वो भी इसके अंदर आ गया। और लोग ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि तालू के वहाँ पर जो है ना हमवार तालू है वहाँ पर, जो पंजाबी च सी जिन्होंने तिब खड़िबे कहने यानी उच्ची नीवी जगह होते। ठीक है जी। तो ये था मखरज नंबर 12 पढ़ा ना अभी। और मखरज नंबर 13 है वस्सफीर मुस्तकिन, और हरूफ अच्छा बोलिए। वस्सफीर मुस्तकिन मिनहु व मिन फौकिस सनायस सुफला, यानी कुछ हिस्सा आगे चला गया। पढ़ लीजिए जरा सारे शेर को। वज़ाउ वज़ालु वज़ालु वज़ालिल उलिया। हाँ, अब्दुर्रहमान आप पढ़िए। والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وذال العليا. मखरज नंबर कितना हो गया ये? 13 हो गया ना जी। और हरूफ सफीर पैदा होते हैं, अदा होते हैं, करार पकड़ने वाले हैं। करार का मतलब ये होता है कि नजर आते हैं, बाहर निकलते हैं, अब वजूद में आते हैं। ठीक है ना, अदायगी अदा होते हैं। आप यहाँ पर तर्जमा इस तरह कर लें, और हरूफ सफीर अदा होने वाले हैं या अदा होते हैं उस तरफे लिसान से। वो तरफे लिसान जब लगे ऊपर सनाया उलिया के और साथ सनाया, लगे ऊपर सनाया सुफला के और साथ सनाया उलिया के। सब तर्जमा कीजिए इसका। जी। और हरूफ सफीर सीन सौद जा अदा होते हैं इस तरफे लिसान से और सनाया सुफला के ऊपर से। आपने पीछे पड़ा हुआ है सनाया सुफला माँ मिलने सनाया उलिया के, माँ साथ मिलने सनाया उलिया के अदा होते हैं तरफे लिसान से सनाया सुफला और साथ मिलने सनाया उलिया के। इस तरह आपने पढ़ा हुआ है जी। तो इसको आप इस तरह याद कर लें। और हरूफ सफीर सीन साद जा अदा होते हैं तरफे लिसान से जब मिले सनाया सुफला मा इत्तिसाल सनाया उलिया से। ठीक है जी। तो अगला मखरज है मखरज नंबर 14 वज़्ज़ा। हाजिसा पढ़िए जरा ये मखरज नंबर 14। अब्दुर्रहमान आप भी पढ़िए। राजा साहब आप भी पढ़िए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये मखरज नंबर है 14। ये खत्म होता है जाकर मिन तरफ़ैहिमा, अगले शेर के इस मिसरे के पहले लफ्ज के ऊपर।
اور ضا اور ذال اور ثا ثنا الیہ اور زبان کے کناروں سے، من طرفیہما، من طرفیہما دونوں کناروں سے. کس کے دونوں کنارے؟ ہاں نہیں، ثنا الیہ کے دونوں کناروں سے، اوپر کے دانت کے دونوں کنارے. کون کون سا لگے گا؟ یعنی ایک تو نیچے والا کنارہ ہے نا، یہ جب انگلی لگائیں آپ دانت کے نیچے تو یہ ایک کنارہ ہے. ایک اندر جہاں مسوڑا، جہاں سے مسوڑے کے ساتھ دانت نظر اندر کی طرف آتا ہے، وہ بھی کنارہ ہے. تو وا کو آپ اس کنارے سے ادا کریں جو اندر ہے، اور ذال کو ذرا نیچے، اور ثا کو نیچے والے کنارے کے ساتھ. میں اس کو اسی طرح سمجھا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بزرگوں نے یہاں پر کچھ اور موقف ہو، لیکن میں یہی سمجھا ہوں، کیونکہ وا جو ہے نا یہ اوپر سے جہاں مسوڑا کے ساتھ ثنا الیہ، مسوڑا جہاں پہ آگے ختم ہوتا ہے وہاں پہ لگائیں تو وا اچھی طرح ادا ہوتا ہے. حاجی صاحب ذرا ادا کیجئے، وا او، کان کو ادا کیجئے از، اور سا کو اس. یعنی وا کو اندر کے کنارے سے اوپر، ذال کو ذرا نیچے، اور سا کو ثنا الیہ کے نیچے والے کنارے کے ساتھ. تو اب یہ ترجمہ اس طرح کریں گے، مخرج نمبر 14 ضا، ذال اور ثا کا ہے، ثنا الیہ کے دونوں کناروں سے یہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی جی. اچھا شعر پر پڑھیے آگے حاجی صاحب. جی. وَمِن بَطْنِ الشَّفَّةِ فَالْفَا مَعَ أَطْرَافِ الثَّنَايَا الْمُشْرِفَةِ. ذرا زور لگائیں، آواز کم آ رہی ہے. عبد الرحمن آپ پڑھیں. من طرفيهما ومن بطن الشفة جی. فالفم أطراف الثنايا المشرفة. فالفا مع اطراف الثنايا المشرفہ. اچھا حاجی صاحب، راجہ صاحب آپ پڑھیے. جی. وَمِن بَطْنِ الشَّفَّةِ فَالْفَمَ أَطْرَافِ الثَّنَايَا الْمُشْرِفَةِ. فالفا مع، بولیے میرے پیچھے پڑھیے. فالفا مع اطراف مع أطراف الثنايا المشرفہ. الثنايا المشرفة. ہاں یہ اس کو زبانی یاد کر لیں. اچھا تو تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا. نادرہ خان کا مسائل ہوتے ہیں نا، پھر عمر بھی زیادہ ہوئی تو آپ کی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اس عمر میں آپ کو شوق آیا ہے تجوید کا، آپ کو حاجی صاحب کو، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. اور مخرج نمبر 15 حاجی صاحب ترجمہ کیجئے. اور نچلے ہونٹ کے شکل سے بس فا ادا ہوتی ہے کناروں سے. اولیاء کے کناروں کے ساتھ. کہتے ہیں مخرج نمبر 15 نیچے کے ہونٹ کے پیٹ اور ثنا اولیاء کے کناروں کے ساتھ بس فا کو ادا کرو، یا جیسے انہوں نے ترجمہ نیچے کیا ہے. اچھا ثنا اولیاء یہ تو پیچھے رہ گیا نا، نیچے کے ہونٹ کے شکم سے پس فا ادا ہوتی ہے کناروں سے. یعنی ثنا اولیاء کا کنارہ اندر لگے گا اور نیچے کے ہونٹ کے شکم کے اندر تو یہاں سے فا نکلے گا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. مخرج نمبر 16 یہ ایسا آ گیا یہ. ہاں للشفتین الواو، بولو. للشفتین الواو باء میم جی. غنۃ مخرجها مخرجها، وغنۃ مخرجها مخرجها الخیشوم. الخشوم. پھر بولیے للشفتین
للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخشوم خیشوم. خیشوم. پھر پڑھیے. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. عبد الرحمن آپ پڑھیے. الشفتين الواء باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. جی صاحب آپ پڑھیے. راجہ صاحب آپ پڑھیے. جی بسم اللہ. للشفتین الواو للشفتین الواو باء میم وغنۃ مخرجها الخیشوم. اچھا، واسطے دونوں ہونٹوں کے واو با اور میم ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. واسطے دونوں ہونٹوں کے واو با اور میم ہیں. تو یہ واو نکلے گی جوف دہن سے. جی. با بھی جوف دہن نہیں، للشفتین الواو دونوں ہونٹوں سے واو نکلے گی، با نکلے گی اور میم نکلے گی. یعنی اب دونوں ہونٹوں کو بھی اس کے 3 جز بنا لیں اس مخرج کے. تو جو تری والا جز ہے اس سے با نکلتی ہے، اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں. اندر جو نظر نہیں آتا ہونٹوں کا حصہ جو تر ہوتا ہے، جب منہ بند کریں تو اندر ہوتا ہے، جو منہ کھولیں تو ہر وقت وہ اس کے اندر لعاب ہوتا ہے، تر ہوتا ہے، تو وہاں سے با ہے. اور باہر جو خشکی والا حصہ ہے اس کو ذرا ہونٹوں کو اندر کی طرف لے جائیں تو اس سے میم نکلتا ہے، اور ہونٹوں کو درمیان کھولا کریں تو واو نکلتا ہے. راجہ صاحب میں نے حاجی صاحب کو سے پہلے بات ہوئی ہے، آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو میں آپ سے ذرا بتاؤں یہ حروف. اچھا، اور غنہ مخرج اس کا ناک کا بانسا ہے، تو غنہ سے بھی تو حرف نکلے نا. تو وہ ہم نے 16 مخرج کے حروف تو گنے ہیں، لیکن خیشوم کے مخرج کو ہم نے نہیں گنا. ذہن میں سوال آیا ہے؟ جی 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 جی. اچھا. اب دیکھیے دوسرا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ 29 حروف اور 17 مخرج. جی. تو غنے کا مخرج تو ہم نے ابھی گنا نہیں، لیکن اگر ہم یہ جو مخارج ہم نے بیان کیے ہیں جوف دہن سے لے کر 16 مخرج تک، تو اس میں واو کو ہم نے پیچھے جوف دہن میں بھی شمار کیا ہے، جی. یا کو بھی جوف دہن میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو واو کو یہاں دونوں ہونٹوں میں بھی شمار کیا ہے، اور اور یا کو ہم نے وہ حروف شجریہ میں بھی شمار کیا ہے. جی. تو یہ جب واو اور یا 2 دفعہ گنے جائیں گے، ایک دفعہ دونوں ہونٹوں کے اندر اور یا حروف شجریہ میں، اور ایک دفعہ جوف دہن میں دونوں، تو اگر ان کو علیحدہ ہم کریں تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 29 میں 2 اور ڈالیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 31. سمجھ آ گئی نا؟ تو اب کچھ علماء قراء امام کہتے ہیں تو پھر ایسا کرو کہ نون اور میم جن میں تم کہتے ہو کہ ان میں ناک سے ادا ہوتے ہیں غنہ ان کا، تو وہ جس حالت میں نون اور میم میں ناک سے ادا ہوتے ہیں ان کو بھی پھر علیحدہ شمار کرو. یعنی ان کا جس طرح حروف شجریہ سے یا کا اور شفتین سے واو کا، ان دونوں کا جب یہ مدہ ہوں تو ان کا مخرج جو ہے ان کا زیادہ انحصار جوف دہن پہ ہو جاتا ہے. تو یہ گنے گئے 31 ہو گئے، 31 ہو گئے،
تو اسی طرح غنّے میں جب اخفا ہو، نون میں جب اخفا ہو اور میم میں اخفا ہو تو ان کا انحصار بھی زیادہ خشوم پہ ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی پھر علیحدہ شمار کرو، تو یہ ہو جائیں گے 33 حروف۔ کتنے حروف ہو جائیں گے؟ 33۔ 33، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ذرا اس کے متعلق جو بزرگ جیسے کہتے ہیں نا، جو کتابوں میں لکھا ہے میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی، حروف ہم 33 گن لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ ہاں جی 7 حالتیں ہیں غنہ کی، غنۃ مخرجها الخیشوم، 7 حالتیں ہیں یہ جب نون کا یعنی غنہ جن حروف میں ادا ہوتا ہے نا، جن کفیتوں میں نون اور میم میں ہوتا ہے، وہ 7 حالتیں ہم پہلے گن لیں۔ ایک حالت ہے اس کی نون ساکن یا تنوین میں جب اخفا ہو، جیسے آ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میم ساکن میں جب اخفا ہو، یا تسم، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اچھا، نون ساکن یا تنوین میں جب ادغام ناقص ہو، جیسے میوں وال من یقول، میم ساکن کا ادغام میم میں ہو، الیکم، دیکھیں یہ سارا ناک میں آواز جا رہی ہے۔ جی نون ساکن کا ادغام نون میں ہو، جیسے من نبی، نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو۔ یہ کہتے ہیں یہ حروف غنہ ہوئے 7، ان میں 2 میں غنہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کا مخرج ہی غنہ ہے، ان کا مخرج ہی خشوم ہے، یعنی مخرج 2 میں غنہ ذاتی ہے، یعنی مخرج ہی خشوم ہے۔ اچھا، وہ کون سے ہے؟ نون ساکن اور میم ساکن۔ تیسرے میں ادغام کی وجہ سے، یعنی جب ہم نون کا ادغام یا میں کریں یا نون کا ادغام واو میں کریں تو ادغام کی وجہ سے اب یا اور واو، نون جو ہے وہ جب وہ ملتی ہے یا میں اور واو میں، اپنا مخرج بھی اس نے چھوڑ دیا، یا کا مخرج بھی کم ہو گیا، واو کا بھی کم ہو گیا، تو اب وہ مکمل چلی گئی ہے ناک کے اندر، می، دیکھیے وہ ناک کے اندر چلی گئی ہے، میوں وال، ٹھیک ہے۔ تو غنہ کی نون کی صفت جو ہے وہ باقی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نون اور میم جو ہے یہ جب اخفا ہو تو اس کا مخرج خشوم ہے، اور نون ساکن یا تنوین میم ساکن کا جب ادغام ہو یا نون ساکن مدغم فی النون ہو، نون مشدد ہو میم مشدد ہو، تو ان کا مخرج جو ہے وہ تو وہی ہے جو ان کا اپنا مخرج ہے، لیکن ان میں جو صفت ہے وہ صفت غنہ لازمی ہے۔ اس میں آپ نے صفات لازمہ غیر متضادہ میں جو صفات پڑھی ہیں ان میں غنہ بھی ہے، صفات غیر متضادہ میں۔ تو غنہ سے مراد اس وقت وہ غنہ ہوگا جب نون میم مشدد ہوں یا نون میم کا ادغام ہو رہا ہو۔ تو نون میم جب اخفا ہو تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اس وقت ان کا مخرج جو ہے وہ خشوم ہے۔ اب آئیے، یہ حروف 33 حروف آپ کو میں نے ابھی بتائے ہیں، اس میں سے 29 حروف تو وہی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ جو کچھ حروف مدہ میں چلے گئے اور جوف میں، اور کچھ خشوم میں آ گئے۔ اب جب سبا قرات ہم سنتے ہیں، قرات سبا سنتے ہیں، قرات عشرہ سنتے ہیں، تو وہ ان کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی فرق، اختلاف نہیں کہیں گے، فرق کہیں گے۔ فرق یہ ہے کہ روایت حفص میں جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں اس میں حروف کی تعداد ہے 29۔ کتنی ہے؟ 29۔ لیکن قرات سبا کے جو بزرگ ہیں ان کے اندر اصلی حروف تو 29 ہیں، لیکن کچھ حروف فرعیہ ہیں کہ جو ایک مخرج سے ادا نہیں ہوتے، کہ جو بیک وقت 2 مخرجوں سے ادا ہوتے ہیں۔
یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی میں ابھی ان کے آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ان حرفوں کے مخارج کی ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے، ان سے مراد حروف اصلیہ ہی ہیں. ان کے مقابل کچھ حروف فرعیہ بھی کہلاتے ہیں. اچھا، جو روایت حفص والوں کو نہیں پڑھایا جاتا، لیکن میں آپ کے ذوق کے لیے یہاں پہ یہ عرض کر دیتا ہوں، جو فرعیہ ہیں، حروف فرعیہ وہ کہلاتے ہیں جن کا مخرج دو اصلی حرفوں کے درمیان ہو. یعنی کچھ حصہ آواز کا ایک حرف سے اور کچھ حصہ آواز کا دوسرے حرف کی امیزش سے یہ حرف نکلتے ہیں. مخرج. کیا بہت بڑے، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، بہت بڑے قاری ہوئے ہیں ملا علی قاری، وہ فرماتے ہیں وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج یا صفت ذاتیہ چھوڑ چکا ہو تو ان کو حروف فرعیہ کہتے ہیں. وہ حرف جو اپنا اصلی مخرج اور اپنے اصلی ذات چھوڑ چکا ہو تو حروف فرعی ہیں، اصلی نہیں ہوتے. اب ان میں سے پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے تسہیل والا حمزہ. سمجھائی ہے جی؟ جی حمزہ جو آجمیون کا ہے، تسہیل والا حمزہ. اب نہ تو وہ حمزہ کے مخرج سے نکل رہا ہے جوف دہن سے، نہ اقصا حلق سے، اور نہ وہ جوف دہن سے الف والا نکل رہا ہے. سمجھا گئی جی بات کی؟ جی جی ہلو جی جی ہاں، یعنی وہ جو حمزہ جس میں تسہیل کی جاتی ہے نا، آپ نے پڑھا ہے آجمیون، تو جی اس جی کا جو دوسرا حمزہ ہے نہ تو وہ الف کی طرح جوف دہن سے نکل رہا ہے اور نہ جی وہ حمزہ کی طرف اقصا حلق سے نکل رہا ہے، دونوں کا درمیان ہے. کہ جس طرح یہ حمزہ مسہلہ الف کا ہے نا، اس طرح جی واو کی شکل میں بھی ہے، جیسے تؤمنون، یا کی شکل میں بھی ہے بئسا. ٹھیک ہے نا؟ تو حمزہ کل واو، کل الف اور کل یا. واو کی شکل والا حمزہ، الف کی شکل والا حمزہ اور یا کی شکل والا حمزہ، یہ حمزہ مسہلہ دوسری روایتوں میں پڑھا جاتا ہے. تو پہلا حرف یہ ہے جس کو حرف فرعی کہتے ہیں. آپ ابھی زیادہ تفصیل اگر یاد نہیں کر سکتے تو آپ اس کو اس طرح یاد کریں حاجی صاحب کہ حرف فرعی میں پہلا حرف حمزہ مسہلہ ہے. بولیے. حروف فرعی میں پہلا حرف الف مسہلہ ہے. حمزہ مسہلہ ہے، تسہیل والا ہے، ایسے کہہ لیں. پہلا حمزہ تسہیل والا ہے، وہ الف واو یا کسی بھی شکل میں ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا الف ممالہ، یہ جو کھڑا زیر ہم امالہ کرتے ہیں، مجریہا. حاجی صاحب، راجہ صاحب، جناب. مجریہا، اس میں آدھا الف ہے آدھی یا ہے. رے جی. دیکھیں جیس طرح بندہ ہے نا، بندہ ایک قیام ہے ایک سجدہ، ان کی درمیانی کیفیت کیا ہوئی؟ رکوع. جی جی ٹھیک ہے نا؟ اب وہ نہ قیام میں ہے نہ سجدے میں ہے. جی. اسی طرح مجریہا کا جو الف ہے، نہ وہ قیام میں ہے الف کی طرح اور نہ وہ سجدے میں ہے یا کی طرح، ان دونوں کا درمیان ہے. جی جی. الف ممالہ جو ہے اس کو قرات سبع عشرہ والے دوسرا حرف فرعی گنتے ہیں. جی جی. آگے جی تیسرا حرف فرماتے ہیں جو لام اللہ کا لام ہے، لفظ اللہ کا لام ہے. اس لام تو پور نہیں ہوتا نا، لام تو بریک ہوتا ہے، لیکن لفظ اللہ کا لام پر ہوتا ہے. تو یہ بھی زبان جو ہے، لام میں زبان کا کنارہ ثناء علیہ اور ضاحک کے ساتھ لگتا ہے، لیکن جب لفظ اللہ کو ادا کریں تو زبان کی جڑ بھی ساری اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، زبان کا درمیان بھی سارا تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے. تو یہ تیسرا حرف جو ہے نا، لفظ اللہ کا لام، جسے لام مفخمہ کہا جاتا ہے، تیسرا حرف فرعی وہ ہے. ٹھیک ہے جی جی. اور ایک اور بات ہے، لام زبر والا لام جب وہ صاد، ضاد اور طا
साद ता और जा के बाद आए रवायत वर्ष में, जैसे जी। ग़लमू है ना, ग़लमू, तो वो जी। पढ़ते हैं ग़लमू ग़लमू ग़लमू। समझाइए बात की। जी जी इस तरह लफ्ज़ अल्लाह के अंदर लाम को पुर किया है ना, इसी जी तरह साद ता ज़ा के बाद अगर लाम आ जाए तो रवायत वर्ष में इसको पुर पढ़ते हैं। तो ये जी तीन लाम मुफख्खमा, पहला था हमजा मुसहला, दूसरा जी अलिफ मुमाला, तीसरा जी लाम मुफख्खमा। ये तीन हरफ हो गए जो कि हरूफ फरई हैं। चौथा है साद। साद जी साद को राय सबा जो हैं वो जा और साद के दरमियान पढ़ते हैं, जा और साद के। जैसे कैसे मैं भी आपको बताता हूँ, इहदिनज़्ज़िरा, इहदिनज़्ज़िरा, नस्सी सिरा को क्या पढ़ते हैं, इहदिनज़्ज़िरा, यानी थोड़ी सी साद की स्मेल आती है और थोड़ी सी जा की स्मेल आती है। नस्सिरा। जी। इसे कहते हैं साद मुशम्मा, साद मुशम्मा बिज़्ज़ा, यानी साद में जा की खुशबू पैदा हो। नंबर 5 हो, 4 हो गया। नंबर 5 कहते हैं कि नून में जब इख्फा हो, आंज़रतहुम, तो अब देखिए मखरज में नहीं लग रही जुबान, बल्कि मखरज से दूर है और सारा जो बोझ है वो खैशूम के अंदर चला गया है। आंज़रतहुम, बोलिए जरा, आंज़रतहुम। अंज़रतहुम। और इन, ये नहीं, कुन में, कुन तुम में, कुन में बोलिए नून, कुन कुंतुम। नहीं, कुन, हाँ ये ध्यान, ये और सवाउन में बोले, सवाउन। सवाउन। हाँ ये तो नून में मखरज में लगा है ना, और जी जी आ में देखिए दूर है। जी जी तो ये पांचवा हरफ फरई है नून मखफा, नून मखफी, नून मखफा। अच्छा, छठा है याए मुशम्ममा। या को जब अदा करते हैं जी कुर्राए सबा में से कुछ इमाम, तो वह कीला को जब कीला बोलते हैं ना, कीला या गीज़ा, तो होंठों को गोल करते हैं, इश्माम करते हैं, जिसे वक़फ़ बिल इश्माम करते हैं। उईला, होंठों को गोल करके उईला, गीज़ा, यानी या की अदायगी में होंठों को गोल करके अदा करते हैं, इसे कहते हैं याए, जिसमें इश्माम की, होंठों को गोल करके इश्माम की बू दी जाए, इसे कहते हैं याए मुशम्ममा। ठीक है जी। तो सातवां है हरफे मुफख्खम के बाद अलिफ मुफख्खम, यानी पुर हरफ के बाद जब अलिफ पूरा आ जाए ना, जैसे बोला अब ज़ाद के बाद अलिफ भी पुर किया है, तो हरूफ जौफे दहन में तो ये नहीं पुर हो सकता ना, तो ये अपने मखरज से ये तफखीम की तरफ आ गया है। तो ये मखरज, ये हरफ नंबर 7 है जो हरफे फरई है। और 8वां है मीम में जब इख्फा किया जाए या मीम का इदगाम किया जाए तो वो भी चला जाता है नाक के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। यातसिम, देखिए मीम नाक में चली गई है, बोलिए यातसिम बिल्लाहि, यातसिम बिल्लाहि। सब आप बोलिए यातसिम बिल्लाहि, यतसिम बिल्लाहि। तो ये 8 हरफ हैं जो हरूफ फरई कहलाते हैं। मैं आपको ये भेज दूंगा लिखकर, याद कर लें। जैसे मैं आपको दोबारा एक दफा बताता हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमजा मुसहला, नंबर 2 अलिफ मुमाला, नंबर 3 लाम मुफख्खमा, नंबर 4 साद मुशम्ममा, नंबर 5 नून मखफा, नंबर 6 या मुशम्ममा, नंबर 7 हरूफ मुफख्खम के बाद अलिफ मुफख्खमा, और नंबर 8 मीम मखफा। अच्छा, अब एक और बात है, जिस तरह हरूफ असली और फरई हैं, इस तरह जबर जेर पेश भी असली और फरई हैं। जबर जेर पेश कितनी हैं हरकत? 3 है ना जी। फता कामिला अ, जम्मा कामिला उ,
कसरा कामिला ई। तो कहते हैं जिस तरह ये अलिफ मुमाला है या इस तरह जम्मा और फतह जो है और जम्मा जो है, फतह और उसके बाद ये जम्मा जो है ये भी मुमाला है, ये भी अलिफ मसलन मजरेहा, अब रा के नीचे जो जेर पढ़ रहे हैं आप, वो री पढ़ रहे हो या रे पढ़ रहे हो? रे। ठीक है ना। तो ये हो गया फतह मुमाला या कसरा मुमाला। कसरा ऊपर आ गया और फतह नीचे चला गया, दरमियान में आ गया ना, इसमें दोनों आ गए, यानी फतह कसरा मुमाला और जम्मा। जम्मे की मिसाल पता क्या है? ये है अलैहिम मुक़सदतुन फी, अच्छा, इन्नहा अलैहिम मुक़सदिह, मुक़सदतुन को क़िराअत में पढ़ेंगे अलैहिम मुक़सदिह फी अमदिम मुमद्ददिह, ठीक है ना। तो ये इस तरह पढ़ते हैं, वमा अदराका मा हियह क़िराअत में। तो ये जो हरकत है ना आखिर में, यानी हा के पहले वाले हरफ के ऊपर जो हरकत है, माहियह है ना, अलिफ या के ऊपर जबर है ना, तो यह की जगह यह पड़ा है, माहियह, वमा अदराका माहियह। अब ना ये जबर पड़ी गई है ना ये, अगर जेर पड़ी जाती तो होना थी माहियह, अगर जबर पड़ी जाती तो होना था माहियह। इन दोनों का दरमियान है माहियह। तो ये हरकत है, वो फरमाते हैं अव्वल फतह मुमाला, यानी जब वो जबर जो अलिफ मुमाला से पहले, जैसे बुशरा के रा के ऊपर जो जबर है उसको बुशरे आप पढ़ते हैं, तो अब वो फतह तो ना हुई, नार को नेर पढ़ते हैं, ठीक है, मजराहा को मजरे पढ़ते हैं। तो इमाला करने वालों के यहाँ अलिफ को इमाला से पढ़ा जाएगा, तो मा कबल अलिफ की जो हरकत है वो भी ना खालिश कसरा होगी ना खालिश फतह होगी, बल्कि कसरा और फतह के दरमियान दरमियान होगी। इसी तरह इमाम कसाई जो क़िराअत सबा के इमाम गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ हाय तानीस जो गोल हा है, उनके अंदर जब इमाला करेंगे तो उस हा से पहले जो फतह और कसरा है, जो फतह है वो कसरा की तरफ माइल होगा, ठीक है। और या फिर दूसरी हरकत जो उसमें ये कीला में व गीज़ल मा में, जैसे मैं आपको बताया है कि की के नीचे जो जेर है वो पेश की तरफ कुई हो जाएगा, होंठों को गोल करे, कुईला व गीज़ल मा। तो यहाँ पर काफ और गैन का कसरा कसरे और जम्मे के दरमियान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मुखारिज तो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम ये पढ़ेंगे बाबुस सिफात। तो आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम सिफात को याद करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, आपका सबक इख्तिताम तक पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।